الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا۔ سورہ فاتحہ ہوئی، اس کے بعد سورہ بقرہ ہوئی، جو ناظرین کرام پورے 4 مہینے 19 دن میں مکمل ہوئی تھی سورہ بقرہ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہے، اور ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19، اور یہ کلام اللہ کا تیسرا پارہ ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست اور حکمت والے کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے اہل کتاب نے اختیار کر رکھے ہیں، ان کے اس طرز عمل کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اب جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ کو اس سے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے 2 شہادتیں بیان کی ہیں۔ پہلی شہادت اللہ رب العزت نے خود اپنے بارے میں بیان کی ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور الہ کے معنی ہے ناظرین کرام عبادت کے لائق۔ ہم جب توحید کا تصور اپنے سامنے لاتے ہیں تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات میں توحید، ایک ہے اس کی صفات میں توحید۔ ذات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرح کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اور اس کی صفات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ جو اس اللہ رب العزت کی صفات ہیں، وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی میں نہیں ہیں۔ جیسے وہ علم غیب رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، پوشیدہ کا علم رکھتا ہے، ناظرین کرام اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو یہ علم رکھتی ہو کہ زمین کے اوپر کیا ہے اور زمین کے نیچے کیا ہے۔ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو اپنی ان 2 آنکھوں کے سامنے تو بتا سکتی ہے کہ میرے سامنے یہ ہے، لیکن میرے پیچھے کیا ہے کوئی ذات نہیں بتا سکتی۔ ہاں، جس کو اللہ نے خود علم سے آراستہ کیا ہو، جس کو خود علم عطا کر دیا ہو، انبیاء کی جماعت ان میں ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ان کو اتنا علم دیا، اور انبیاء کی جماعت میں پھر ختم المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہم ان کے علم کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ان کے علم کا اندازہ لگانا ایسے ہی ہے جیسے کہ کلاس 1 کے بچے سے پوچھا جائے کہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر جو شخص ہوتا ہے، ڈگری ہولڈر جو شخص ہوتا ہے، اس کا علم کتنا ہوتا ہے۔ کلاس 1 کے بچے کو کیا پتا ناظرین کرام، کلاس 1 کے بچے کو کیا پتا کہ انفس و آفاق کا علم کیا ہوتا ہے، یہ تو اہل علم جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت کو اتنا علم دیا کہ خود براہ راست ان کے قلب اطہر پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے علم کی بارشیں برسائیں، اور خاتم الانبیاء وہ تو قائد انبیاء ہیں، ان کے علم کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام الٹیمیٹلی جو علم کا، کریم ہونے کا، اور اس کے علاوہ رزاق ہونے کا، ناظرین کرام یہ جو صفات ہیں، یہ جو پہلو ہیں، یہ صرف اللہ کی ذات سے متصف ہیں۔ جتنے بھی ہم دیکھیں کہ اللہ کی صفات ہیں، ان میں اللہ کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب جب اپنی صفات میں وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی رزاق ہے، وہی حیو ہے، وہی قیوم ہے، جب یہ طے ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الہ بھی پھر وہی ہے، سجدہ بھی اسی کو ہو سکتا ہے، مانگا بھی اسی سے جایا جا سکتا ہے، رکوع و سجود بھی صرف اسی ذات کے لیے ہو سکتا ہے۔
नाज़रीन किराम, जो कुछ भी अपनी मुरादें हैं सिर्फ़ उसी ज़ात से मांगी जा सकती हैं। ये क्या है? ये अल्लाह की ज़ात में तौहीद के बाद सिफ़ात में तौहीद और सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद है। ये इलाह होना, अल्लाह ने ख़ुद शहादत दी है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तुम्हारी सजदों का मरकज़ सिर्फ़ मेरी ज़ात है, तुम्हारे रुकुआत का मरकज़ सिर्फ़ मेरी ज़ात है, तुम्हारे हाथ उठने चाहिए सिर्फ़ मेरे सामने, अता करने वाला सिर्फ़ मैं हूँ। एक तो नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के सबक में ये इरशाद फरमाया, ये शहादत दी, और दूसरी शहादत ये दी है कि लोगों सुन लो, अल्लाह को जो दीन पसंद है वो सिर्फ इस्लाम है। नाज़रीन किराम, ये बड़ी अहम बात है, बड़ी शहादत है, बड़ी समझने की चीज़ है। अक्सर हम अपने बच्चों को सिखलाते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो अपनी तोतली ज़ुबान से, मासूमाना अंदाज से बोलना शुरू करते हैं, तो हम उनको क्या सिखाते हैं? हमारे मज़हब का नाम क्या है? आगे साथ ही हम खुद बतलाते हैं इस्लाम, यानी कि हम उसको बताते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम है। और आम भी हम बड़े भी गुफ्तगू में ऐसे ही कहते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम है। लेकिन नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हालांकि मज़हब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ज़हाबा से इसका इस्तखराज है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद में इस्लाम के लिए मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? दीन। अब सवाल पैदा होता है कि हम तो आज तक समझते रहे थे कि हमारा मज़हब इस्लाम है, कुरान ये कहता है कि तुम्हारा दीन इस्लाम है, तो अब फिर मज़हब क्या है और दीन क्या है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है? नाज़रीन किराम, आज हम इसको समझेंगे प्रोग्राम सदाए कुरान में। अब देखिए कितने अहम मौज़ूआत आपके सामने रखे जाते हैं और कुरान अपनी सदा देता है आपके लब्बैक कहने के लिए कि दीन क्या होता है और मज़हब क्या होता है, दीन की हुदूद क्या है, मज़हब की हुदूद क्या है, क्या दीन में मज़हब शामिल है या मज़हब में दीन शामिल है। ये हमारा आज का मौजू है। और नाज़रीन किराम, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त पर आज तशरीफ़ लाई हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा सादिया। आप चेयरपर्सन हैं इदारा अरबी व उलूम इस्लामिया, जीसी यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन सियालकोट में, और इसके साथ आप डायरेक्टर सीरत चेयर भी हैं। माशाअल्लाह इल्मी रसूख रखती हैं, आप अदीबा भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, मुअल्लिफ़ भी हैं, और माशाअल्लाह जिस दर्द के साथ और जितनी तवज्जो के साथ और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की छाँव में इस नौजवान नस्ल की आबियारी करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नवाजा है। आज प्रोग्राम सदाए कुरान की ज़ीनत हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दरख्वास्त पे आप फिर तशरीफ़ लाईं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपका शुक्रिया इसके बाद मैं इतना नहीं अदा करूँगा क्योंकि आप ख़ुद प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सादत की बात। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब आज बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने के लिए वो आवाज़ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रचाव है, जिसमें वो शीरीनी है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी अकीदत में, उनकी इताअत में एक मुसलमान के दिल में और उसकी सोच में और उसकी फ़िक्र में होनी चाहिए। माशाअल्लाह नौजवान सना खान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपनी आवाज़ में नवाजा है नबी करीम की मोहब्बत से। फ़ातिमा नोमान नाज़रीन किराम मेरी बाईं जानब तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है, अच्छा, खुश आमदेद। प्रोग्राम पहले भी आप तशरीफ़ ला चुकी हैं जी। और माशाल्लाह आप हिस्सा हैं हमारे प्रोग्राम का। डॉक्टर साहब, मुकद्दमा आपके सामने रखा आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने अपनी शहादत दी है कि तुम्हारा इलाह सिर्फ मैं हूँ, और उसके बाद तुम्हारा जो मुझे पसंद है, तुम्हारे लिए जो मैंने मुंतखब किया है वो इस्लाम है बतौर दीन। इस पर हम बाद में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इलाह होने की शहादत जो अल्लाह ने ख़ुद दी है, इसमें क्या हिकमत है, हमारे नाज़रीन को बताइए। नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप इजाज़त दें तो बात शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह के बाद मैं कल भी बताना आपको भूल गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा का प्रोग्राम सदाए कुरान में इख्तिताम हुआ पिछले दिनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपको उसमें बहुत याद किया क्योंकि आप माशाल्लाह
तसलसल के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी इतनी शदीद मसरूफियत थी जी। और गालबन आप इस्लामाबाद में वो सदारती अवार्ड लेने के लिए तशरीफ़ लेके गए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, तो- वो भी सादत थी, हाँ। ये भी यहाँ पे भी हाज़िरी सादत है। जी, जी। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा आमीन। फरमाए कि मैं यहाँ पर बार बार जो है वो हाज़िर हो सकूँ और अल्लाह ताला ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। सहूलतें और जी, बरकतें दे। अब सूरह आल इमरान का आगाज़ है। जी। डॉक्टर साहब, ये जिस तरफ आपने इशारा फरमाया कि कुरान करीम की इस आयत मुबारका में जो आज का हमारा मौजू है कि शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 लोगों की तीन शहादतों का ज़िक्र किया है। पहली शहादत क्या है कि शाहिद अल्लाह, कि अल्लाह ख़ुद शाहिद है। फिर दूसरी कहा है कि उसके फ़रिश्ते शाहिद हैं। तीसरी शहादत जो कही गई वो कहा कि अहले इल्म जो हैं वो शाहिद हैं। अब गोया कि एक इतनी बड़ी बात है कि जिसके ऊपर कायनात के ये 3 हम असातीन कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर है और कि बादशाहों का बादशाह मालिकुल मुल्क है वो, और उसकी दूसरी मखलूक है जो नूरी मखलूक है जिनके अंदर इख्तियार नहीं कुछ भी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म के पाबंद हैं। बिल्कुल। और वो मखलूक, और तीसरी मखलूक वो कि जिसके अंदर इरादा तो है, इख्तियार भी है, और वो भी इसी बात की गवाही दे रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। जब आप इसका मुकदमा रख रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में वो अलक़ा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुरान करीम की आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक के हवाले से है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और उसमें भी क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब अगर इन दोनों के दरमियान आप एक नज़्म और तत्बीक की जाए तो मुझे ये समझ आती है कि जो जितना ज़्यादा अहम काम होता है ना, उसमें सबसे पहले यानी कायनात का वो वाहिद काम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला फरमाने कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरी नूरी मखलूक भी पढ़ रही है, और ईमान वालों तुम्हें भी हुक्म दिया जा रहा है। तीनों को साथ मिला के, तीनों को साथ मिला के, और बेआईनी ही इस आयत मुबारका में भी। अब इसके साथ क्या कि वो मेरे नबी की हस्ती के ऊपर दरूद पढ़ना है, और यहाँ पे मेरी वहदानियत की गवाही है, और वो गवाही सिर्फ ये नहीं कि मेरी मखलूक को ही दे रही है, बल्कि वो गवाही मैं खुद भी दे रहा हूँ, मेरी नूरी मखलूक भी दे रही है, और मेरे अहले इल्म भी दे रहे हैं कि जिनको मैंने विरासत इल्म से नवाजा है, और उसमें बतौर ख़ास अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उस सब के हरावल दस्ता हैं कि वो उसी पैगाम को लेकर आए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम उन तक पहुंचाया है। तो गोया कि ये जो तौहीद का पैगाम है, ये वो पैगाम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है और तसलसल से पहुंचा है। और जब जो काम जितना अहम होता है उतनी ही उसकी तज़कीर भी होती है, उतना ही उसका इयादा भी होता है, उतनी ही उसकी अहमियत बताना मकसूद होता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपने जिस तरफ इशारा फरमाया कि तौहीद की ये इक़साम हैं, और आयात अनफुस और आफाक से इस तरफ इशारा किया गया, उस हवाले से थोड़ा सा वक्त लेकर मैं ये बात करना चाहूँगी कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वाला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि आप इनसे सवाल करें, कुफ़ार मक्का से पूछें, क्योंकि उन्होंने तो हर एक सिफ्त के मुताबिक अपना अपना एक खुदा और अपना माबूद बना रखा था कि रोज़ी रिस्क दे रहा है, ये हमारी बारिश बरसा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे पूछें कि मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया। तो ला यक़ूलून अल्लाह, तो ये ज़रूर ये कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कुल अफ़राइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि क्या फिर तुम देखते हो फिर अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते क्यों हो। तो ये वो बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़त और उसकी ज़ात है कि कायनात का खालिक और मालिक वो है, रोज़ी और रिस्क पहुँचाने वाला वो है, असबाब मईशत असबाब ज़ीस्त वो फराहम करने वाला है। तो जब इन तमाम मज़ाहिर के ज़रिए से इंसान उस तौहीद तक न पहुँचे तो वो ज़ाहिर सी बात है कि अपनी राह को गुमशुदा जो है वो कर लेता है। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब आपने आगाज़ किया, और इतना खूबसूरत आपने मिसाल भी दी, मैं अभी तक उसके सहर में हूँ कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद की गवाही दी, तब भी ख़ुद को शामिल किया, मलाइका को शामिल किया और अहले इल्म को, और अपने नबी पर दरूद भेजने की बारी आई, ख़ुद को शामिल किया, मलाइका को शामिल किया और अहले ईमान को शामिल किया। आपकी इजाज़त से वक्फ़ा है प्रोग्राम सदाए कुरान में, वक्फ़े के बाद यहीं से दोबारा हम करते हैं। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सदाए कुरान है और डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اپنی اور اپنے نبی پر درود بھیجنے کی جو مثال دی ہے، گواہی دی ہے، اس میں اپنی ذات کے ساتھ ملائکہ کو بھی شامل کیا اور اہل علم کو بھی، اور نبی پر درود بھیجنے میں اپنی ذات کو، ملائکہ کو اور اہل ایمان کو بھی دعوت دی۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے دوسری شہادت یہ دی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ میں نے اپنے مقدمے میں ایک بات عرض کی تھی، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو مذہب اسلام ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا دین اسلام ہے۔ ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام، اور خود بھی اکثر بات تذکرہ کرتے ہوئے ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ قرآن کریم نے یہ لفظ مذہب ذہابہ سے ہے، عربی ڈکشن میں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کلام اللہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور ہے، مذہب اور ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں واضح کیجئے کہ مذہب کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذہب سے اس کا لفظ ہے، یعنی وہ طریقہ، وہ راستہ، ذہابہ کے معنی بھی راستہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جانا یا پگڈنڈی جس کے اوپر جایا جائے۔ تو مذہب زندگی کا ایک گوشہ، ایک راستہ ہو سکتا ہے، اور جو دین ہے وہ جامع پہلو رکھتا ہے۔ مذہب ہمیں زندگی کے کسی ایک خاص پہلو کی طرف، کسی زندگی کے ایک معاملے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، اس میں ہماری دنیا کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ہماری آخرت کا معاملہ بھی۔ لیکن دین کیا ہے، وہ ہمارا سماجی معاملہ ہو، ہمارا معاشی معاملہ ہو، ہمارا جو ہے وہ سیاسی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی گوشہ جو دنیا میں ہے، ہم برزخ کی زندگی کا ہے، یا ہمارے اس کے بعد کے احوال ہیں جو جنت اور دوزخ کا ہے، تو وہ تمام کا تمام جو جامع پیکج ہے وہ دین کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جامع تعلیمات دے کر بھیجا گیا جو باقی انبیاء علیہم السلام سے جو ہے وہ خاص کرتی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کمالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تاریخیت کے اعتبار سے، کاملیت کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے اور ابدیت کے اعتبار سے آپ ہی تمام انبیاء علیہم السلام کی صف کے حراول دستے میں سب سے اوپر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں، اور ہم قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے بدل ڈالا ان کلاموں کو، تو وہ تعلیمات اس طرح سے پہنچی ہی نہیں جس طرح سے اللہ رب العزت نے وہ بھیجی تھی۔ اور چونکہ دین اسلام وہ دین تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور آیت کے اگلے حصے میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ وہ انبیاء علیہم السلام پر وقتاً فوقتاً جو رشد و ہدایت کے پیغامات پہنچتے رہے، ان کے پیروکاروں نے اس میں اختلاف کیا، فرقہ بندیاں بنا لیں، گروہ بندیاں بنا لیں، اور ان تعلیمات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جانے لگ پڑا۔ تو اس لیے جو دین اسلام ہے اس کی حفاظت بھی خود اللہ رب العزت نے کی، تاکہ اس کے اندر وہ جو سکم پرانی تعلیمات میں رہ گئے تھے وہ نہ رہیں، اور ہماری زندگی کا ہر شعبہ، یعنی ہماری دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اللہ تعالیٰ وہ احوال بھی بتا رہے ہیں، دنیا کی جو کیفیات ہیں، دنیا کیسے گزارنی ہے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا معاملات عبادات کس طرح سے ہونے چاہیے، وہ جامع تعلیمات اس دین کے اندر موجود ہیں، وہ خاصہ کسی دوسری تعلیمی کتاب کا نہیں ہے۔ جی صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی اس میں میں عرض کروں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ مذہب جو ہے ہم اس کو ایسے کہہ لیں، میں آپ سے انڈورسمنٹ بھی لینا چاہتا ہوں کہ مذہب ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ بالکل صحیح۔ اس بنیاد پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب بنیاد میں کیا ہوتا ہے؟
بنیاد جو ہوتی ہے ناظرین کرام، بنیاد میں اکثر پہلے بھی پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ بنیاد ہمیشہ عمارت کے نیچے ہوتی ہے۔ اچھا، بنیاد کبھی نظر نہیں آیا کرتی، اس بنیاد کے اوپر لیکن پوری عمارت کھڑی ہوتی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے دین میں جو بنیاد ہے وہ ہمارے عقائد ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ ہمارے عقائد ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے بارے میں یا ان ہستیوں کے بارے میں ہمارے اعتقادات ہیں، ہمارے ایمانیات ہیں، ہمارے عقائد ہیں جو نظر نہیں آتے۔ تو میں عرض کروں کہ آپ کی اجازت ہو تو مذہب کی ڈومین میں ہمارے وہ عقائد آتے ہیں اور ایمانیات آتی ہے جس کے اوپر یہ دین اسلام کی بنیاد استوار ہے، صحیح، عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو مذہب کی ڈومین میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقائد آئیں گے، ایمانیات آئیں گے جو بظاہر نظر نہیں آتے، وہ دل کے اندر موجود ہیں، بالکل، لیکن ان کی روشنی میں پوری عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں دین بھی ہے، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں عدل بھی ہے، جس میں حقوق بھی ہیں، جس میں وراثت بھی ہے، جس میں رضاعت بھی ہے، جس میں قرض لین دین کے اصول بھی ہیں، جس میں نکاح و طلاق کے ضابطے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے دین کا حصہ ہیں، لیکن بنیاد ہمارا مذہب ہے جس میں عقائد آتے ہیں اور ایمانیات آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے اسی پہلو کی طرف، جس طرف آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اشارہ فرمایا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو سامنے رکھیں تو وہ سارے کا سارا مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے، کہ اس میں عقائد ہی کی جو ہے وہ قطر و بیونت کی گئی، وہی انہی کی اصلاح کی گئی، اور اسی بنیاد کے اوپر مدنی دور میں آ کر عمارت کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مدنی دور ہے یہ اس بنیاد کو آگے لے کر چلنے والا ہے کہ ہمیں اپنی طرز زندگی جو ہے وہ کس طرح سے لے کر چلنی ہے، اور وہاں پہ آ کے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین کرام ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مذہب دین کا حصہ ہے، بالکل جز ہے، کل نہیں، جز ہے، بنیاد ہے، اور بنیاد کے بعد پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک تو ہم مذہب کو اپنے دین کی بنیاد کہیں گے، اور دوسرا مذہب ہمارے دین کا حصہ ہے، جز ہے۔ دین میں مذہب شامل ہے، مذہب میں دین شامل نہیں ہے۔ اگر مذہب میں دین شامل ہوتا تو اللہ رب العزت اسی لفظ کو اختیار کرتا کلام اللہ میں۔ اب دین کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس پہ ہم وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں الحمدللہ ہم پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ صدائے قرآن دے رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا تھا الحمد سے، اور پھر سورہ بقرہ، اور اب آل عمران جاری ہے۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 ہمارا آج کا موضوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی توحید کی خود شہادت دی ہے، الہ ہونے کی شہادت دی ہے، ساتھ ملائکہ کو بھی شامل کیا ہے، ساتھ اہل علم کو بھی شامل کیا ہے، اور اس کے بعد یہ شہادت دی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ اس دین کا آغاز ختم المرسلین سے نہیں ہوا، یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور اس کی تکمیل نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ تو تمام انبیاء کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جب آدم کا دین بھی اسلام تھا، نوح کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ کا بھی اسلام تھا، اور سابقہ انبیاء جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، تمام انبیاء اور رسول کا دین اسلام ہی تھا، پھر اللہ رب العزت نے پراورٹی کے ساتھ یہاں یہ ارشاد جو فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے کہ میرے نزدیک اسلام، میرے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے؟ کیا اور بھی کوئی باطل ادیان کا بھی تصور تھا؟
ڈاکٹر صاحب جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی بنیاد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیج کر جو ہے وہ بھیجی، اور جو خلافت عرضی تھی وہ ان کے سپرد کی۔ اب وقتاً فوقتاً جو انبیاء علیہم السلام کا آنا ہے اور جن بنیادوں کے اوپر لے کر چلنا ہے، ان تعلیمات کو جو اللہ رب العزت نے ان کو کتابوں کی صورت میں، اپنی تعلیمات کی صورت میں دیے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس طرف اشارہ فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جو کتابیں ان کو دی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا، یعنی ان کے پیروکار ان بنیادی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ جس طرح سے یہود اور نصارہ کے حوالے سے جو ہے وہ رویہ ہے کہ کسی بھی کتاب میں یا کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ کوئی اور بھی الہ ہے، کہ اللہ ہی معبود ہے، جہاں سے بات پچھلی آیت میں شروع ہوئی کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی ایک ہے، ٹھیک ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ تو اب وہاں پہ اختلاف کس بارے میں ہوا؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں ہوا، کہ کہیں پہ یہود کہہ رہے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہیں پہ عیسائی کہہ رہے ہیں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور اسی طرح سے ان کے درمیان متعدد فرقے جو ہیں وہ بن گئے، اور وہ ان تعلیمات سے جو ہے وہ ہٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل دے کر بھیجا، تو یہ اس دین کا ایک اعجاز جو ہے وہ کیا ہے کہ دین کامل بھی ہے اور دین ابدیت والا بھی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور باقی کسی دین کے لیے اللہ رب العزت نے، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سیرت ہے اس کی بھی حفاظت فرما کر اس دین کو جو بنیادی تعلیمات تھی، اس کا جو پریکٹیکل تھا، جو اسوہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کی حفاظت بھی فرما دی۔ تو یہ جو تصور ہے دین کا کہ اللہ رب العزت نے اسی دین کو، یعنی وہ جس بنیاد سے شروع ہوئے تھے، جو باطل تصورات پہ انہوں نے عمارت کھڑی کی ہوئی تھی، وہ باطل ادیان تھے، باطل ادیان تھے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ دین جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور اس کی دوسری خصوصیت جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز، اس دین کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بالکل بنیاد اور وہی ہے، تکمیل ختم المرسلین پر ہوئی ہے، بالکل ایسے، اور درمیان میں جن لوگوں نے شرک پر مبنی ایمانیات اور تصورات قائم کر لیے تھے اور ان پر اپنی جو سیرت و کردار کی عمارت کھڑی کی تھی، جس کو انہوں نے دین سمجھا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا نہیں، دین اسلام ہی ہے۔ اور اسلام کیوں ہے؟ کہ اسلام کے معنی و مفہوم میں سبمیشن ہے، سبمیشن۔ ہم دیکھیں جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے اوپر جو ہے وہ پیدا کیا ہے لوگوں کو، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کا ماحول جو ہے اس کو کہ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، تو گویا کہ ہم وہ بنیادی تعلیم لے کر ہی پیدا ہو رہے ہیں جو دین اسلام کی تعلیم۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اگر ہم فنگر ٹپس پہ گننا چاہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ کائنات میں اگر کوئی کاملیت رکھتا ہے، کوئی چارٹر آف لائف، تو وہ اسلام ہے، اسلام بالکل، دستور حیات وہ اسلام ہے، باقی کسی اول تو وہ دین نہیں ہے اور ان میں کاملیت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں فلاز رہ جاتے ہیں تعلیمات میں، عمل میں، سب میں، لیکن دین اسلام ایک تو فطرت کے مطابق ہے اور اپنے افکار میں اور اپنے عمل میں اس میں کاملیت ہے، ابدیت ہے، جامعیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ پھر ہمارے دین کے کیا کیا خد و خال ہیں، مختصر انداز میں کیا نقشہ بنتا ہے، سب سے پہلے بنیاد ہے ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر اور آخرت پر، اور اس ایمانیات کے اوپر فوری طور پہ عبادت میں کیا ہونا چاہیے، کس کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بعد ہے عبادت کے بعد ہے ہمارے اخلاقیات، موڈیلٹیز۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم قرآن کریم کی آیات کو وہ سپریٹ کر کے اس کے حصے بنا لیں کہ بنیادی تعلیمات کیا ہیں، تو اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ صرف عقائد کی اصلاح کے اوپر ہے، جس کو ہم ایمانیات و عقائد کا پہلو کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ کیا آ جاتا ہے، وہ ہمارا آ جاتا ہے
عبادات کا، صحیح کہ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، کس کے اوپر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کس طرح سے جو ہے وہ ہونی ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہمارا آپس کا جو ہے وہ ہے معاملات کے اوپر، کہ یہ جو ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، رشتہ و نکاح کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، اور اسی طرح سے وصیت کے معاملات، جتنے بھی یہ پہلو ہیں وہ معاملات کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اخلاقیات کا، یعنی ہمیں کہاں پہ کس طرح سے سچائی سے کام لینا ہے، جھوٹ سے کس طرح سے بچنا ہے، کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے پیش آنا ہے، کن اوقات میں کسی کے گھر جانا ہے، کس کا حق کس طرح سے ہے، ایثار کہاں پہ کرنا ہے، احسان کہاں پہ کرنا ہے، صبر سے کام پہ لینا۔ تو وہ ہمارا باقی جو معاملہ ہے وہ آخر پہ جو مزید جو تقوی کا حصول، جسے ہم احسان سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث میں، اب وہ کس لیے ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہم مزید منزلیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو ہمارا عالم برزخ ہے وہ بھی درست ہو جائے، اور جو ہمارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہم بہتر انداز میں دل تو کرتا تھا ابھی مزید اس پہ آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مدعو کرنے کے لیے، نہیں جزاک اللہ خیر۔ تو خود ماشاءاللہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور آپ خود خیال رکھتی ہیں، مجھے اندازہ ہے اس کا، تو جب بھی آپ کو فرصت ہوتی ہے ہم آپ کو بلاتے ہیں اور آپ لبیک کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، باعث سعادت۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی کا۔ ناظرین کرام، آج جو اسماء النبی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں ہے سیدنا البشرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے معنی ہے بشارت۔ یہ اسم نبی آپ کا اخذ ہو سکتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے، آپ ترجمہ دیکھیے، اور اس کے علاوہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 10 سے، سورہ النحل کی آیت نمبر 102 سے، اور پھر ہدی و بشریٰ للمؤمنین النمل ہے، آیت نمبر 2 ہے یہ، اور اس کے علاوہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 12 ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا البشیر، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، انا ارسلناک بالحق کی بشیر و نذیرا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر صرف 19 ہے، پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 188 ہے، اور پھر سورہ توبہ آیت نمبر 112 ہے، پھر سورہ یونس آیت نمبر 2 ہے، اور اس کے علاوہ پھر سورہ ہود آیت نمبر 2 ہے، اور اسی کے بعد سورہ الکہف آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام پھر سورہ الحج آیت نمبر 34 ہے، اور پھر سورہ الاحزاب آیت نمبر 47 ہے۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کی شہادت دی ہے کہ آپ البشیر ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ سبا آیت نمبر 28 ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 24 ہے، اور سورہ یاسین آیت نمبر 11 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 اور 11 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 ہے، پھر الکہف آیت نمبر 110 ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 3 ہے، اور پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 34 بھی ہے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 33 ہے، اور پھر ناظرین کرام سورہ الفرقان آیت نمبر 54 ہے، سورہ الروم آیت نمبر 20 ہے، سورہ صاد آیت نمبر 71 ہے، اور پھر اس کے علاوہ سورہ التغابن آیت نمبر 6 ہے۔ ان تمام صورتوں میں، ان تمام آیات میں جو میں نے آپ کو نمبر بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مبارک البشیر، بشارت دینے والے بیان ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا البصیر، دیکھنے والے، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے یہ آپ کا اسم گرامی اخذ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا البلیغ صلی اللہ علیہ وسلم، بلاغت والے، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 63 ہے ناظرین کرام، جہاں سے آپ کی اس صفت سے آپ کا صفاتی نام اخذ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آج سورہ البینہ، واضح دلیل، اور یہ جو اسم گرامی ہے یہ اخذ ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے، آل عمران کی آیت نمبر 105 سے، البینہ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک یہ تذکرہ ملتا ہے آپ کے البینہ ہونے کا۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے،